اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے محترم سامعین حضرات، آج ہم جس سوال کے متعلق جانیں گے وہ سوال یہ ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے غور سے روزے کے کفارے کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ روزے کا کفارہ اگر ہم پر لازم ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، آئیے جانتے ہیں کہ روزے کا کفارہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اس کے لیے چند چیزیں جو ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کافی آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ کو آسان لگتا ہو، آپ وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے غیر ماہ رمضان میں اس کو رکھنے ہوتے ہیں، اور ان روزوں کے دوران مثال کے طور پہ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں، اگر 59 روزے بھی رکھ لیے یعنی ایک کم، پھر اس نے آخری روزہ نہیں رکھا کسی سبب سے، تو پھر سارے روزے جو اس نے پہلے رکھے تھے سب کے سب کفارے کی صورت کے اندر وہ ختم ہو گئے، پھر سے اس کو گنتی شروع کرنی ہوگی 60 روزوں کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی 60 روزے کفارے کے رکھنے ہیں تو درمیان کے اندر ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو گنتی جو ہے وہ پھر ایک سے شروع ہوگی، نہ کہ وہیں سے شروع ہوگی۔ یہ سب سے مشہور طریقہ جو ہے روزے کے کفارہ ادا کرنے کا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آج کل فی زمانہ یہ کام بھی بہت ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ اس دور میں کسی کے پاس غلام نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ غلام خرید سکتا ہے مگر غلام میسر نہیں، تو یہ دونوں صورتیں جو ہے فی زمانہ ناممکن نظر آتی ہیں۔ یعنی نہ تو کسی کے پاس غلام ہے کہ وہ آزاد کرے، اور نہ وہ اپنے مال سے غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ غلام میسر ہی نہیں۔ تو یہ صورت بھی بالکل ممکن سے نظر نہیں آتی۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، اب تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اب اس کے اندر ایک بات لازم ہے کہ جن 60 مسکینوں کو اس نے ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے تو دوسرے وقت بھی انہی ہی مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت کے اندر جو ہے مسکین اور تھے اور دوسرے وقت کے اندر اور مساکین ہیں، تو ایسا
نہیں ہے، بلکہ جن کو پہلے وقت میں کھانا کھلایا تو دوسرے وقت کا کھانا کھلانا بھی انہی پر لازم ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اب اس صورت کے اندر بھی یہ چیز بہت مشکل نظر آتی ہے کہ 60 مساکین کو ہم کیسے جمع کریں اور 2 وقت ان کو ہم کیسے کھانا کھلائیں۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، تو یہ بھی بہت ہی مشکل صورت نظر آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پوسیبل تو ہے، اگر کوئی دوست کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مساکین کو جو ہم نے کھانا کھلانا ہے ان کو ہم ایک ایک صدقہ فطرہ ادا کریں گے۔ اب یوں آپ کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ 60 مساکین کو ہم کیسے ڈھونڈیں، ان کو کیسے تلاش کریں اور ایک ایک کو صدقہ فطرہ ادا کیسے کریں، تو میرے محترم سامعین حضرات، اگر اس صورتحال کے اندر بھی آپ کو مشکل نظر آتی ہے تو پھر سب سے آسان اور سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک مسکین تو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اب اس کو یہ کرنا ہے کہ 60 صدقہ فطر جو ہے اس کو ایک دن ایک وقت میں ادا نہیں کرنا، کیونکہ ایسا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ آسانی ہے کہ روزانہ ایک صدقہ فطر جو ہے آپ اس کو دیتے رہیں، یوں 60 دن گزر جائیں گے ایک ایک صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے، تو جب 60 دن مکمل ہوں گے آپ کے 60 صدقہ فطر بھی ادا ہو جائیں گے، اور یوں جو ہے سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ روزے کے کفارے کا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس طرح سے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہ تقریباً 4 طریقے تھے روزے کے کفارہ ادا کرنے کے، تو ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے، آسان لگے، آپ وہ طریقہ اختیار کر کے روزے کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، اس طرح کے بہت اہم مسائلات سننے کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو مسئلہ ابھی آپ نے سنا ہے اس کو تمام دوستوں میں شیئر کیجئے اور ان کو فائدہ پہنچائیے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے کوئی کوئسچن کرنا ہے، شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، تو بلا کسی تاخیر کے واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ اپنا دینی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔